یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخوان حضرات، معزز سامعین حضرات، مجھے بھٹی صاحب نے قبلہ بڑے بڑے جید علماء کرام کے سامنے لا بٹھایا ہے۔ میں نے اوپر دیکھ کے بس تھوڑا سا سبق سنانا ہے۔ مجھے اپنی کم علمی کا بخوبی اندازہ ہے، کوئی غلطی ہوئی تو یہ تصحیح فرما دیں گے۔ ماہ رمضان آخری عشرہ ہے، جاری و ساری ہے، بڑے بڑے خطباء موجود ہیں، اور پھر اس کرم پر کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے والدین اللہ پاک جن کے حیات ہیں، انہیں لمبی زندگی دے اور ہمیں خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق دے، جن کے چلے گئے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اور ہمارے والدین کہاں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کہاں؟ لیکن کہ کوئی بھی شخص ہمارے والد کا ذکر کرے، ہماری والدہ کا ذکر کرے، کوئی اتنا کہہ دے کہ یار فلاں کا تو بیٹا ہے، تیرا ابا بڑا اچھا تھا، ایک دل میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی، انسان خوش ہوتا ہے، کھل اٹھتا ہے، انسان کا قد کاٹ انسان کا لمبا ہوگا، چوڑا ہوگا۔ میرا والد ایسا عظیم تھا، ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے۔ خود سوچیں تب ہم یہاں پر بیٹھ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ براہ راست سماعت فرماتے ہیں۔ خود فرمایا ہے نا کہ محبت سے مجھے پکارو تو میں خود سنتا ہوں، توجہ نہ ہو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، محبت سے پڑھو تو خود سنتا ہوں۔ اب محبت کے ساتھ جب بیٹھے ہوں گے اور پھر فرشتے بھی اگر پہنچاتے ہوں گے تو حضور کی نظر رحمت ہو رہی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کامل یقین ہے، اور کچھ قبول ہو یا نہ ہو یہ حاضری ضرور قبول ہو۔ علماء اکرام نے سارا کچھ ہی بیان کر دیا ہے، میرے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ ان کے پاس اور بڑا کچھ ہوگا، میں وہی باتیں انہوں نے کر دی ہیں۔ آواز وہی آیہ کریمہ کو علامہ صاحب بیان کر چکے ہیں، میں تھوڑا سا اسے لمبا کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک نے قسم کھائی شہر مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا کہ کھاتا ہوں تو کس وجہ سے، آگے وجہ بھی بیان کی کہ وہاں پہ صفا مروہ موجود ہے، رب کا گھر ہے، آب زمزم ہے، اور بڑی ساری زیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنی ان جو عظیم نشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس مالک نے قسم نہیں اٹھائی۔ باری تعالیٰ تیرا گھر ہے، پہلا گھر، پہلا زمین کا وہ ٹکڑا اس زمین پر سب سے پہلے عیاں ہوا، نظر آیا، وہ موجود ہے،
اس کا نام نہیں مالک نے لیا، صفا اور مروا ہے، آب زمزم ہے، اور بڑی ساری چیزیں ہیں، نہیں لیا۔ فرمایا محبوب تو باری تعالیٰ پھر اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ ساتھ ہی فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ پیارے اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اس میں بستا تھا، تیرے قدم ان گلیوں میں لگ گئے ہیں، تو خرام ناز یہاں کرتا ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ زمین ہے، وہ زمین ہے جہاں رب کے محبوب کے قدم لگے، زمین جتنی بھی افضل ہو جائے اس انسان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کعبہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا نا، کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، مگر تیری عظمت انسان کی عظمت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب آقا خود فرما رہے ہیں اے کعبہ تیری عظمت اس انسان سے زیادہ نہیں ہے، تو اس زمین کو رب اتنی قدر دے رہا ہے، اتنی عظمت دے رہا ہے، اتنی اسے تکریم دے رہا ہے۔ باری تعالیٰ اتنی تکریم اس زمین کے ٹکڑے کو کیوں دے رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرا محبوب یہاں پہ چلا ہے، تو جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں رب اس زمین کی تو قسم کھا دے، تو جس ماں کے بطن میں میرا مصطفیٰ رہا ہو رب اس کی قسمیں نہ اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، باری باری جائے، نعرہ رسالت، والدین کریمین۔ اچھا اتنا فرما کے اللہ نے ساتھ ہی اگلا بھی فرما دیا بھئی شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے۔ آگے پھر مالک ہے، اللہ الغیوب تھا، جانتا ہوگا کہ بدبخت اٹھیں گے، اعتراض کر دیں گے، اعتراض کر دیں گے، یہ تو مکہ کی اس لیے قسم کھائی کہ محبوب یہاں چلا کرتا تھا، بھئی یہ تو کھا لی۔ آگے پھر رب نے تا قیامت ایک جواب خود ہی لکھ دیا، فرمایا پیارے ووالد وما ولد، اب آگے سن لو، صرف اس کی قسم نہیں، تیرا نور مبارک جن جن پشتوں سے چل کر آیا ہے میں قیامت تک اپنی مہر لگا رہا ہوں کہ کوئی مائی کا لاد اس کو رد ہی نہ کر قسم ہے۔ اب آ جائیے دوسری آیت، میں نے میرا پراپر میں ٹاپک نہیں بیان کر سکتا، بڑے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بس دو چار باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی دعا، پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی، وہ کیا تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے، دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اس دوران پہلی دعا التجا یہ تھی کہ باری تعالیٰ میری اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوسری التجا کیا کی تھی؟ وہ یہ کی تھی کہ باری تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو شہر مکہ ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا، ساتھ آگے فرمایا اس میں پھل میوہ جات یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعائیں قبول فرمائیں۔ علماء کرام موجود ہیں، مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ اب حیرت یہ ہے ان باتوں پر اجماع ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور دعا بھی فرمائی، یہ فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ جو میری ذریت ہے اس میں سے جو ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے، فرمایا اس میں سے جو میری ذریت چلے
ان میں سے کرنا کیا ہے باری تعالیٰ؟ میری گزارش اتنی ہے کہ ایک طبقے کو ہمیشہ دین پر قائم رکھنا، ہمیشہ دین پر قائم رکھنا۔ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اس ایک طبقے کو ہمیشہ دین پر، توحید پر قائم رکھنا۔ اب ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ پایا جاتا ہے، اس کی ایک مینٹلٹی کہ یہ دعائیں ساری ایکسپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک نے یہ جو دعا کی تھی آج بھی ہم سب کا سب سنتے ہیں، سناتے ہیں علماء کرام، تو یہاں خرام ناز کر کے چلتا ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس پوری کائنات کو جب سجایا ہی تیری خاطر، اتنی عظمتیں دی ہیں، تو پھر یہ مکہ اس کو ہم نے عظمت دی تیرے قدمین شریفین کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب یہ فرمائے جس مکہ کو عظمت قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ملے، رب یہ فرمائے کہ کوئی مشرک آج کے بعد یہاں قدم نہ رکھے، کوئی مشرک آج کے بعد یہاں قدم نہ رکھے، کہ پیارے مصطفیٰ اب تیری آمد یہاں ہو گئی ہے، تیری نسبت کی وجہ سے ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے مشرکوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو جہاں پر رب کا مصطفیٰ آ جائے وہاں رب کہے کوئی مشرک نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے جس ماں کے بطن میں مصطفیٰ نے آنا تھا رب نے اس کو کتنا پاک کیا؟ بھئی یہ گلاس ہے نا میرے پاس، گلاس ہے میں یہ پانی پیوں، اگر یہ گلاس ہے میرے سامنے تو اس میں اس وقت میں دیکھوں گا کہ اگر گندا ہے اپنی ذات کے لیے میری کیا حیثیت ہے، میں کہوں گا بھی گندا ہے اس میں پانی نہ ڈالو، میں کہوں گا یہ گندا ہے اس میں پانی نہ ڈالو، مجھے نہیں پسند، پینے کو دل نہیں کرے گا۔ اب سوچئے کہ ایک عام انسان کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ وہ اس گلاس میں پانی نہیں ڈالتے جس میں گندگی ہو، جس میں ذرا سا بھی ہمیں شک ہو جائے، ہم اس میں کوئی پاک چیز نہیں ڈالتے۔ اب خود سوچیں، محبوب سے بڑھ کر بھی اللہ نے کسی کو پاک کیا، محبوب سے بڑھ کر بھی رب نے کسی سے پیار کیا، جس کی چلنے کی بھی وہ رب قسمیں کھائے، اٹھنے کی بھی قسمیں کھائے، انبیاء اکرام کو یہ فرمائے کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نبوت سلامت رہے گی، اس کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ گے تو تمہاری نبوت سلامت رہے گی، ورنہ وہ رب فرمائے سب سلب کر دوں گا۔ خود سوچیں جس محبوب کی ذات کو رب نے اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اس کو سجایا، اتنا اس کو سنبھالا کہ فرمایا مصطفیٰ تو چادر لے مجھے وہ بھی پیاری لگے، تو جس گھوڑے پر سوار ہو جائے مجھے وہ بھی پیارا لگے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ جو تیرے یار تیرے سنگ چلے مجھے ان کی بھی قسم، پھر تیرے وہ یار جن گھوڑوں پر سوار ہو مجھے ان گھوڑوں کی بھی قسم، پھر فرمایا مصطفیٰ وہ جن گھوڑوں پر چل کے تیرے سنگ چلے ان گھوڑوں کے قدموں سے جو دھول اڑے مجھے اس کی بھی قسم۔ تو رب تو محبوب کے ساتھ ایسا پیار کرے، کسی شاعر نے کہا نا کہ رب نے مکائیاں حداں پیار دیا، تو رب نے جو اس کے ساتھ کوئی اتنا تھا کالا تھا جیسا بھی تھا وہ ملتا گیا، رب اس کی بھی قسمیں اٹھاتا جائے۔ تو کیا اس رب نے اس ماں کا انتخاب یوں ہی کر لیا جس ماں کی گود میں نور مصطفیٰ کو رکھا؟ والدین مصطفیٰ دو چار باتیں طالب صاحب میری درخواست ہے کچھ جمعے پہلے آپ نے اب قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر آیا کریمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. آگے آخر تک آیا کریں. یہ پہلے لوگوں کے لیے اصول تھا، پہلی قوموں کو، کہ جو خبیث ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں، پاکوں کے لیے پاک عورتیں. اب یہاں پر سوچیں، پہلے لوگوں کے لیے رب نے اصول بنا دیا، اپنی مور لگا دی. پاکوں کے لیے پاک، ناپاکوں کے لیے ناپاک. اب رب نے خود اصول بنا دیا، اصول بنا دیا. کیسا جاہل ملا ہوگا وہ، کیسا جاہل ملا ہوگا وہ. اسے بندے تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا، اس مالک نے خود اصول بنایا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک، ناپاکوں کے لیے ناپاک. تو اندازہ کریں جس صلب میں مصطفیٰ کا نور آیا اس سے پاک کون ہوگا؟ اور جس وطن میں مصطفیٰ پلے ہیں اس وطن سے پاک کون ہوگا؟ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان یہ بیان فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ میرا یہ محبوب وہ ہے جو حرام چیزوں کو ناپاک کرتا ہے. میرا محبوب وہ ہے جو حرام چیزوں کو اور حلال چیزوں کو پاک کرتا ہے. ایک چیز پہلے ہی حرام ہے، میں کہوں کہ یار یہ پانی ہے یا یہ گلاس ہے تو میں اس کو گلاس کہتا ہوں. یہ گلاس ہے میں اس کو گلاس کہتا ہوں. یہ موبائل ہے میں اس کو موبائل کہتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کون سا کمال ہے تیرا، ایک چیز ہے ہی موبائل، موبائل کو موبائل ہی کہیں گے. میں کہوں گا یہ کاپی ہے، لکھنے کے لیے ہے. آپ کہیں گے بھی نادان، کاپی لکھنے کے لیے ہوتی ہے اور کیا دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا بیڈ ہے بھائی، اس پہ یہ چیز سونے کے لیے ہے. آپ کہیں گے نادان، یہ سونے کے لیے بیڈ ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ یہ کیا محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ محبوب وہ ہے کہ وہ ہے کہ جو حرام ہو اس کو پاک کر، اس کو ناپاک کرتا ہے، اور جو حلال ہے اس کو پاک کرتا ہے. تو باری تعالیٰ جو پہلے ہی حرام ہے اس کو ناپاک کیا تو کمال کیا رہا. جو چیز پہلے ہی حلال ہے اس کو مصطفیٰ نے کہا پاک ہے. باری تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آئی. کہتا بندے ڈیپلی جا، میرے محبوب کی شان کو سمجھ. وہ فرماتا ہے ہر چیز کا مالک میں ہوں، سب کچھ میں نے ہی بنایا ہے. ہر چیز میری نگاہ میں کیا ہے اس پر توجہ نہ ڈال. تو میری محبت کو دیکھ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو باری تعالیٰ پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز لاکھ اپنی حیثیت میں پاک ہو، میرا مصطفیٰ کہتے ناپاک ہے، ناپاک ہے. کوئی چیز لاکھ حرام ہو، میرا مصطفیٰ کہتے حلال ہے، میں اسے حلال کر دیتا ہوں. تو دیکھو مصطفیٰ کی انگلی جدھر اٹھتی جائے ہر چیز پاک ہوتی جائے. ارے نادان، جس صلب کے اندر میرے مصطفیٰ کا نور ٹھہرا، مصطفیٰ نے اس نور کو کتنا پاک کیا. جس وطن میں مصطفیٰ کا وہ میلاد ہوا وہ وطن اللہ نے کتنا پاک کیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری قبر مبارک، جہاں آپ کا گھر مبارک اور میرے ممبر جو میرا ممبر مبارک ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ فرمایا روضۃ من ریاض جنہ، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا. اگلی بات آپ نے سنی ہوگی، جانتے ہوں گے ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ جو جہاں کی مٹی تھی وہ وہاں پر ہی دفن ہوتی.
حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کا ایک امتی آپ کے پاس کھڑا تھا، اسرائیل آئے اور آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ جو امتی ہے اس کی موت کا وقت آ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تیری موت کا وقت آ گیا، ڈر گیا، کہنے لگا آپ ہوا کو حکم دیں مجھے سمندر پار لے کر۔ اس کی سوچ اتنی تھی کہ میں بہت دور چلا جاؤں کہ نہ پہنچ سکوں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا سمندر پار دور جا پھینکا، آگے پہنچا، وہاں پر پہنچا اسرائیل پہلے میں۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ اس کی موت وہاں نہیں آنی تھی، وہ اس مٹی کا تھا، فرمایا اسے وہاں بھیجو جہاں کی مٹی دفن ہوئی وہاں پر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر مبارک، میرا گھر مبارک اور جو میرا ممبر مبارک ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ٹکڑا ہے، باغ ہے۔ اب اس پر حضور تشریف فرما، اس میں حضور تشریف فرما۔ اب اندازہ لگائیں جس رب کو مصطفیٰ، جس مالک کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہو، اس کی مٹی بھی اس عام زمین کی قبر کے لیے نہ رکھے، اس کی مٹی بھی کہے عام نہیں ہو سکتی، تو رب نے جس باپ کے لیے یا جس ماں کے لیے مصطفیٰ کا انتخاب کیا اس کو بھی عام رکھا ہوگا؟ اس سے بڑا کون ہوگا؟ مٹی میں جہاں پہ مصطفیٰ نے بعد الوصال اپنے تشریف لے جانا ہے، رب کہے وہ مٹی بھی عام نہ ہو، جبریل جنت سے مٹی لے جا، عام مٹی یہاں پہ میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک کے ساتھ رہ نہیں سکتی، مجھے گوارا نہیں، کیونکہ میرا مصطفیٰ عام نہیں خاص ہے۔ تو اس ماں کو رب نے عام رکھا ہوگا، اس ماں کو رب نے کتنا پاک کیا ہوگا۔ آج ایک آیہ کریمہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا، یہ واقعہ سارے سنے ہو گیا۔ الزام کیا تھا؟ کہا گیا تھا نا کہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرے باقی تو گھر والے ایسے نہیں تھے، تو نے یہ کیسا بغیر باپ کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا۔ الزام لگا، پریشان ہوا، تو حضرت مریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے اللہ کی طرف رجوع کیا، فرمایا مریم خاموش رہنا۔ کیا رہنا؟ خاموش رہنا، اور جب یہ کوئی تم سے سوال کرے نا آ کر، فرمایا فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس کے بعد یہ جان یا یہ جان۔ اتنا فرما دیا کہ مریم بس سوال ادھر کر دینا، ادھر اشارہ کر دینا، اب وہ عیسیٰ جانے اور وہ جانے، عیسیٰ جانے اور وہ جانے، اعتراض کرنے والے جانے۔ اب رب نے خود جواب نہیں دیا، قرآن پاک میں بیان کر دیا، مگر جواب حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کا ان کے بیٹے سے دلوایا، ان کے بیٹے سے دلوایا۔ اب مصطفیٰ کی ماں کو دیکھیں، مصطفیٰ کے والدین کو دیکھیں کہ رب نے جواب مصطفیٰ سے نہیں دلوایا، کسی اور سے نہیں دلوایا، اپنی سند بیان کر دی، ووالد وما ولد، فرمایا لوگوں جن کی قسم میں کھاتا ہوں دادا کر لو وہ کتنے پاک۔ اب اگلی چیز ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند ایک جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہیں جو کہ 10 جانوروں کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ جانور ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، اسماعیل علیہ السلام کا انبا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔
اور اصحاب کہف کا کتا، حضور علیہ السلام کی قصوہ نامی اونٹنی مبارکہ، یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے آپ پیٹ میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی نے جس گائے کو زندہ فرمایا۔ یہ 10 جانور ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ جنت ہے۔ اب ایک دو کا اس میں میں ذکر کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، وہ کیا کرتا تھا؟ خبریں دیتا تھا، اور وہ چونٹی، اس سے کیا ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے بس تھوڑی سی بات کی تھی، اس نے سن لیا، اللہ پاک نے مہر لگا دی، تا قیامت ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اب وہ ہدہد اس کا کیا تھا کہ خبریں دیتا تھا، باتیں کرتا تھا سلیمان علیہ السلام سے۔ یہاں رک کر ایک تھوڑا سا واقعہ مجھے یاد آیا، قرآن کے اندر یہ جیسے بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ایک بار اپنے اونٹیوں سے فرمانے لگے، یہ ایسا کرو کہ آج میں نے نا پوری زمین کی سیر کرنا۔ ٹھیک ہے، آرڈر ہو گیا، جنات ہوئے، تختہ پر اٹھایا، اوپر بیٹھے، پوری زمین کی سیر شروع ہو گئی۔ اب اس زمانے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہاں ماسوائے ریت کے ٹیلوں کے یا جو پہاڑوں کے پتھروں کے اور کوئی آبادی، کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی چیز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات گرامی صبح سے لے کر عصر کے نماز کے وقت تک پوری روئے زمین کی سیر کرتے رہے تاکہ کہ وہ جگہ مبارک آ گئی جہاں پہ حضور کا گنبد خضرا۔ مدینہ پاک میں جب پہنچے تو جنات سے تھوڑا سا پیچھے یہ بھی تھے، تو جنات سے فرمایا بھی تخت اتار دو نیچے، تخت اتار دیا نیچے۔ جب تخت اتارا، اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے اور پیدل شروع ہو کے چلتے۔ شدت گرمی تھی، پاؤں مبارک میں آپ کے چھالے پڑے، شاہ وقت تھے، کون پوچھتا بھی کیا ہے۔ یہ نات کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ کے مشیر بھی، وزیر بھی، سارے پیچھے چلتے آ رہے۔ جب وہ علاقہ سارا گزر گیا، پھر فرمانے لگے لاؤ بھی میرا جوتا۔ وہ پہنا، تخت پہ سوار ہوئے، جنات نے پھر اٹھایا اور لے گئے۔ جب لے گئے، اگلے دن یا کچھ دن بعد آپ کے کسی خاص بندے نے، آپ کی امتی نے پوچھ لیا، حضرت ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا بولو کیا ہے؟ فرمایا حضرت آپ نے اس دن پوری زمین کی سیر کی، جنات نے تخت اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ، وہ جو ایک زمین کا ٹکڑا آیا تھا وہاں پہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ وہاں پر آ کر رک گئے تھے، ٹھہر گئے تھے، اور پھر آپ نے وہاں پہ پیدل سفر کیا، پاؤں مبارک میں آپ کے چھالے پڑ گئے، خون بہ نکلا تھا، کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا وجہ اور کوئی نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس جگہ پر اس مصطفیٰ نے آنا تھا جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو حضور پھر کیا آنا تو انہوں نے تھا، نیچے کیوں اترے؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں اس جگہ کی میں بے ادبی نہ کر جاؤں، اور میں یہاں سے ایسے اڑ کے نکل جاؤں، اور رب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ ادا پسند نہ آئے اور مجھ سے میری نبوت سلب کر لی۔ اندازہ کریں کہ اتنا ادب اس سرزمین کا بدبخت اور نادان اللہ، کبھی بھی ایسا سوال آئے تو کہہ دیا کریں اس زمین کا ادب تو انبیاء بھی کریں، تو جس وطن میں مصطفیٰ رہے ہو اس ماں کا ادب آپ نہ کرو۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ بس ہدہد کی وفاداری اتنی پسند آئی، فرمایا نہیں بھائی سلیمان تیرا ہدہد مجھے اچھا لگا، باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا، تیرے ساتھ نسبت ہے، تیرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہاں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنا، وہ چونٹی ہے، اتنی سی اوقات ہے، اس کی کیا ہے؟ باری تعالیٰ نے اسے حلال کا درجہ ہی نہیں دیا، فرمایا نہیں دیا،
تو نسبت تو میرے نبی کے ساتھ ہو تو اندازہ کر لیں ایک چھوٹی سی چیز حقیر کی چیز اس کی نسبت وہ کیا تھی کہ ایک بات ایک نبی کے ساتھ کر لے تو رب اس کو قرآن میں بھی نقل کرے اس کا ذکر اس آیت کو پڑھیں گے. اب چونٹی ویسے چونٹی یہاں سے لے لیں آپ کوئی بھی سامنے رکھ کر کہیں یار وہ چونٹی کیا حال ہے تیرا فلاں ہے, دو بار ایسے کرے نا لوگ آپ کو کیا نہیں دیں گے یار سے پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا. تو اس چونٹی کا ذکر اب آپ تا قیامت باعث ثواب تو اندازہ کریں جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے. اب رب کو اس کے ساتھ کتنا پیار ہوگا کہ یہ اہل محبت ہی جان سکتے ہیں. دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کہ وہ کیا تو ہے ہی اللہ. اگلی بات حضرت مریم علیہ السلام. اب تھوڑی سی ذوقی طرح دو چار باتیں. حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. ولادت عیسیٰ کا وقت آیا, اللہ پاک نے کیا فرمایا, درد ذیل اٹھا. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا, فرمایا جبریل میری مریم کو تکلیف ہو رہی ہے, درد ذیل جو ڈلیوری کے وقت پین ہوتی ہے عورت کو, فرمایا وہ اس ٹائم درد ہو رہی ہے, اس کو کہو کہ آگے چلی جائے, تھوڑا سا آگے جائے, کھجور کا درخت ہے. اور حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا وہ جو درخت تھا وہ بالکل خشک تھا. اللہ پاک نے اسے حکم دیا, سرسبز ہو گیا, اس کے اوپر پھل لگا, پھل نیچے آ گیا, فرمایا مریم یہ کھا. درد ذیل اٹھا. اور آپ کے الفاظ کیا تھے, اللہ پاک نے خود اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ متو قبل ھذا. حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کاش درد اتنا ہوا, یہ فرمانے لگی کاش کہ میں مر ہی جاتی. ولادت عیسیٰ ہو رہی ہے. اور پھر ساتھ کیا کیا, نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اب مصطفیٰ کی والدہ کو دیکھیے, اللہ پاک نے بھیجا کس کو, جبریل کے, جا مریم کو کہے آگے چل جائے. اب اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بطن مبارک میں مصطفیٰ ہے, مریم ہے, کیا ہے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں, درد ہوتا. اما آمنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم اندازہ ہے نا رب کی محبت کا, کہ تو صرف اگر محبوب کے ساتھ محبت ہوتی تو محبوب کے ساتھ ہوتی. اب یہ محبوب کی ماں کے ساتھ محبت نہیں تھی کیا, کہ ہر بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو درد ہو تو فرمایا اے آمنہ تیری کوکھ میں میرا مصطفیٰ ہے, تو اس کی ماں ہے, مجھے گوارا نہیں ہے تیری کوکھ میں میرا مصطفیٰ ہو اور تیرے کبھی پیٹ میں درد آ جائے. تو جانا. اما آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں میرا محبوب آیا, میرا بیٹا آیا, تو ایک دن بھی جو کیفیات ہوتی ہیں عورتوں کی وہ فرماتی ہے ایک دن بھی نہ ہوئی. رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی ماں ہے, پوری کائنات کی عورتوں کے لیے ایک ہی نظام. مصطفیٰ کی ماں کے لیے رب نے پورا نظام ہی تبدیل کر دیا. فرمایا مصطفیٰ جب ساری کائنات ہے ہی تیرے لیے تو جس کوکھ میں تو رہے ہم اس کے لیے اپنی پوری کائنات کا نظام تبدیل کر دیتے ہیں. فرمایا وہ مریم تھی عیسیٰ کی والدہ کہ درد اٹھتا تھا, فرمایا تیرے پیٹ میں میرا مصطفیٰ ہے, درد نہیں ہوگا. وہ مریم تھی جبریل آتے کہ یہ کچھ کر. اما آمنہ فرماتی ہیں جب میری گود میں میرا مصطفیٰ آیا, میرا لاڈلا آیا, تو میرا عالم یہ تھا فرشتے تو آتے ہی تھے, اللہ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجنا شروع کر دیا. پھر وہ فرماتی ہیں کہ مریم کہ مصطفیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا, رب نے اس کھجور کو ہرا بھرا کیا, ادھر
ادھر اللہ پاک نے فرمایا یہ کھا زمینی پھل کھا. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو رب نے زمینی پھل نہیں جنت سے حضرت آسیہ کو بھیج دیا, حضرت مریم کو بھیج دیا. مریم تو نے بھی جنا ہے, اب میرے مصطفیٰ کی ولادت کو دے اور میری مصطفیٰ کی ماں کو جا کے خوشخبری. اللہ تعالیٰ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے توسط سے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے توسط سے انشاءاللہ اس مالک کی بارگاہ سے کبھی بلکہ یقیناً یہی امید ہے اور انشاءاللہ جائیں گے. حضور کے والدین کے پیچھے پیچھے ہم بھی جائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے بارے میں تو آقا نے فرمایا نا کہ جب میری لاڈلی بیٹی اہل ان کی محشر سے گزرنے لگے گی تو اعلان ہو جائے گا اہل محشر نگاہیں جھکا لو. پوچھا جائے گا باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ انبیاء کرام ہوں گے بڑے بڑے جلیل القدر, سب نگاہیں جھکا لو. کیا ہے؟ فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. تو کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو کہ اہل محبت کے لیے چھپا دیا جاتا ہے, اہل محبت کے لیے چھپا دیا جاتا ہے کہ رب پھر آزمانا بھی چاہتا ہے بھی یہ کدھر جاتے ہیں. تو جیسے قبلتین آپ جب جو ماشاءاللہ گئے ہوں گے سب جانتے ہوں گے کہ کیا تھا کہ دوران نماز یہ جو حکم آیا کہ پیارے قد نرا تقلب وجهك فی السماء, ہم تیرے چہرہ مبارک کو بار بار تک رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب کعبہ بیت القدس کی جگہ پر یہ بن جائے. تو پیارے جیسے تیری مرضی ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں. اب نماز کے دوران یہ سارا کچھ کیوں کروایا؟ نماز پڑھا رہے ہیں, امام سب آگے کھڑے ہیں, ادھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. کس وجہ سے کہ رب دیکھنا چاہتا تھا کہ ساری عمر اس نے میرا درس دیا ہے, توحید کا درس دیا ہے, وہ کعبہ ہے. اب ان کے ایمان کیسے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے پیچھے جاتے ہیں جو اس کعبے کی طرف جاتے ہیں. وہ صحابہ تھے, ایمان پختہ تھے, ان کا ایمان تو یہ تھا کہ ہم کیا جانے کعبہ وہ ہے یا وہ ہے, ہم تو ادھر ہیں جدھر رخ یار ہو جاتا ہے, ہم پیچھے مڑ جاتے ہیں. تو رب نے جو حضور کے والدین کریمین کا ذکر مخفی رکھا قرآن پاک کے اندر, اس کی بھی وجہ یہی تھی. رب جاننا چاہتا تھا کہ کون میرے لاڈلے کے والدین وہ جو کریمین ہیں ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور ان بدبختوں کے پیچھے جاتا ہے. اس والد کے وسط کے ساتھ اللہ بھٹی صاحب کو صحت عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. بڑے سارے اکرام تھے, مجھ سے غلطی ہوئی سر, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بہت کم علم بندہ ہوں, میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ.